السلام علیکم ناظرین، میں سید شیر علی شاہ اسٹرالوجر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فلسطین کی جنگ جو آپ نے دیکھا، حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ اور اتنے راکٹ داغے، تو میں نے نجوم سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہوا اور آپ کو بتانے کی بھی کہ آپ بھی سمجھیں۔ 3 تاریخ کو ستارہ مریخ نے اپنا گھر چینج کیا اور وہ لبرا میں آیا، برج میزان میں، جہاں پر پہلے سے کیتو موجود تھا۔ کیتو کی یہاں موجودگی اور بالکل ہی اینڈنگ ڈگری پہ، کیونکہ اس نے 30 نومبر کو اپنا گھر چینج کر رہا ہے، ادھر سے مریخ کا وہاں آنا اور کیتو کا ہلکی ڈگری پہ ہونا، یہ کنجکشن 3 تاریخ کا وجہ بنی اس جنگ کی۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے کہا تھا کہ کیتو اور مارس کا کنجکشن ہے کیا، وہ فلسفہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیتو ہے انر اگریشن، آپ کے اندر وہ پنپنے والی چیز، آپ کے اندر کا غصہ، آپ کے اندر کے جذبات، وہ چیز جو اندر پنپ رہی ہے لیکن آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ اگریشن کیتو ہے۔ ماس کیا ہے؟ ماس ہے کھلا اگریشن، اگریسو، غصہ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، خون، یہ ساری چیزیں ماس مریخ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب ہوا کیا، اندر سے پکتا ہوا لاوا، جو اندر سے پکتا ہوا غصہ اور اسے باہر سے پکتا ہوا غصہ، یہ دونوں کا ملاپ ہوا، اور ہوا کہاں پر؟ برج میزان میں، جو کہ ایئر سائن ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فضا میں حملے، فضا سے زمین پہ حملے، ہوا کا بڑا حمل دخل، اور یہ گرا۔ یہ جو جنڈال یوگ ہے، انگارا یوگ ہے، یہ 27 دن کا ہے۔ 3 تاریخ سے یہ شروع ہوا اور 30 تاریخ کو جب کیتو یہاں سے نکلے گا تو یہ انگارا یوگ ختم ہوگا۔ اور ابھی یہاں پر شمس نے بھی آنا ہے، سورج نے، اور 14 تاریخ کو اس کو گرہن بھی لگنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ فلک کے 7ویں گھر میں گرہن لگے گا، جہاں پر سورج است مانا جاتا ہے، سورج بہت کمزور مانا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کی کمزوری صاحب اقتدار لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کرنے والی ہے۔ وہ لوگ، اب سورج کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ سورج صاحب اقتدار لوگوں کو، حکومت کو اور افسران کو۔ اگر ہم ذاتوں کی بات کریں تو اونچی ذات والے لوگوں کو، جیسے مسلمانوں میں سادات کو، ہندو میں برہمن کو، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں پر سورج گرہن لگے گا اور ماس اور کیتو دوری اختیار کرتا جائے گا، تو یہ اسرائیل کے لیے تو مشکل ہو گئی، لیکن فلسطین کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اتنی اموات، اور آگے اموات اور ہوں گی، یہ سورج گرہن کے نزدیک اموات اور ہوں گی، اور اس کا اثر اگلے دنوں تک رہے گا۔ یہ جو 27 دن ہے انگارا یوگ کے، اس میں آپ بے پناہ قتل و غارت اس جنگ میں ہوتی دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ یوگ کیتو اور ماس کا، اور یہاں پر پھر سورج کا آ کے گرہن لگنا، کہ اچانک سے غیر توقع موت بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اپنے ارد گرد۔ وہ لوگ جو بیمار بھی نہیں ہیں اور ٹھیک ہیں، ان کی آپ حادثاتی اور اچانک موت دیکھیں گے، اسپیشلی قلب بند ہونے جانے کی وجہ سے، تو وہ اموات بھی آپ کو ان دنوں زیادہ نظر آئیں گی۔ اب کہ
فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں ہار اور جیت کس کی ہوگی؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ فلسطین کی جیت یا ہار کا مسئلہ تو اپنی جگہ، لیکن اس ایشو کو جو یہ مسئلہ ہے یہ اب اٹھے گا ضرور. جو ڈسکس ہونا بند ہو گیا تھا وہ اب تیزی اختیار کرے گا. لیکن ایک چیز اور بتاتا چلوں نجوم سے کہ یہ کہنا کہ اسرائیل کو پتہ نہیں تھا اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو علم نہیں تھا، میں اس چیز کو نہیں مانتا. انہیں علم تھا، لیکن اس حملے کو جان کے نہیں روکا گیا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطین نے حملہ کیا تو حماس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کے لیے یہ حملہ خود بخود ہونے دیا گیا ہے. اس سے حماس اور ایران دونوں ایکسپوز اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے اپنے لحاظ سے. جبکہ سورج گرہن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی اسرائیل کو بڑی عزیمت اٹھانی پڑے گی، اور وہ سپورٹ جو اسرائیل کو شروع سے ملتی آئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اسے وہ سپورٹ ان دنوں حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ سورج کے جہاں پہ رہے گا 30-31 دن یہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوں گے. اور اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ حفاظت کرے. وہ اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہیں، ہمیں دعا کے ساتھ اور بھی کوئی تدبیر ہو ان کی مدد کی تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن ان کی تکلیف جو فلسطین کی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل ہے. لیکن یہاں ضروری چیز ایک اور سمجھنے کی ہے کہ مجھے ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ کہیں آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ ان کی صفیں مضبوط رکھے. تو اسرائیل کو یہ بہت بڑا شوق، بہت بڑا دھچکا اس دفعہ حماس دے گا. تو آنے والے دنوں میں جو کوئی سٹارز کی چینجنگ ہوگی یا نچھتر چینج ہوگا تو میں پھر ویڈیو بناؤں گا. تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور آپ کے لائک سے ہماری تشفی ہوتی ہے. بہت شکریہ.